کوئی شخص بیت الحرم میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ جب عرب کے تمام قبائل آ چکے تو ابو طالب میاں اپنے بھائیوں ابو لہب، حمزہ اور عباس بھی آئے۔ چونکہ وہ مکہ کے ولی یا بادشاہ تھے، اس لیے ان کے ساتھ قبیلہ قریش کے زیادہ آدمی تھے۔ ابو طالب نے آتے ہی دروازہ کھولا، پہلے خود خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، ان کے بعد ان کے بھائیوں کے بعد قریش کا قبیلہ اندر گیا۔ اب ابو طالب نے حکم دیا حرم پاک کے تمام دروازے کھول دیے جائیں۔ یہ حکم ہوتے ہی چاروں طرف سے سب دروازے کھول دیے گئے اور تمام قبائل ذوق در ذوق خانہ کعبہ میں داخل ہونے لگے۔ بیت الحرم کی عمارت اندر کی جانب سے بہت نہایت شاندار تھی۔ سردری نما سینکڑوں کمرے بنے ہوئے تھے۔ تمام عمارت ایک بھورے رنگ کے پتھر کی تھی۔ سردریوں کے ستون 6-7 گز اونچے اور تنے دار درختوں کی طرح موٹے تھے۔ بیت الحرم کے عین بیچ میں بیت اللہ تھا۔ بیت اللہ کے چاروں طرف سیاہ پردے لٹک رہے تھے۔ اوپر چھت پر ایک بہت بڑا بت رکھا تھا، نہایت ڈراؤنا اور بھیانک تھا۔ سیاہ پتھر کا تھا، مکہ کے باہر کئی میل کے فاصلے سے نظر آتا تھا۔ اس بت کا نام ہبل تھا۔ ہر قبیلہ اس کی پرستش کرنا لازمی اور ضروری سمجھتا تھا۔ بیت الحرم میں لوگوں کا اس قدر ازدحام ہوا کہ تل بھرنے کو جگہ باقی نہ رہی۔ ہر قبیلہ مختلف بتوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بت بھی سینکڑوں تھے، کم از کم 360 تھے۔ مختلف اطراف میں مختلف جگہ نصب تھے، عجیب عجیب شکل کے تھے۔ ایک بت سفید پتھر کا نہایت خوبصورت عورت کی شکل کا تھا، جس کے بال اس طرح اس کے دوش پر رکھے ہوئے تھے جیسے کوئی پری پیکر حسینہ ابھی نہا کر اٹھی ہو اور اس نے سر کے بال سکھانے کے لیے کمر اور کندھے پر بکھیر دیے ہوں۔ اس بت کا نام سورہ تھا۔ قبیلہ ہذیل اس کی پرستش کرتا تھا، چنانچہ اس قبیلہ کے لوگ اس کے سامنے آتے ہی سجدے میں گر پڑے۔ ایک اور بت سرخ پتھر کا تھا، اس کی صورت شیر کی تھی، ایک اونچے اور بڑے چبوترے پر اس شان سے کھڑا تھا جیسے کہ وہ شکار پر جست کرنے والا ہے۔ اس بت کا نام پگوت تھا۔ یمن کے تمام قبائل اس کی پرستش کرتے تھے۔ ایک بت بھورے رنگ کے پتھر کا تھا، بالکل گھوڑے کی شکل کا تھا اور ایک وسیع سیاہ چبوترے پر کھڑا تھا، بڑا ہیبت ناک تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ یوں دوڑنے والا ہے۔ اس کا نام یعوق تھا۔ اس کی پرستش قبیلہ ہمدان کرتا تھا۔ ایک اور بت تھا جو سیاہ پتھر تراش کر بنایا گیا تھا، اس کی صورت بالکل گدھے کی سی تھی، بڑا خوفناک تھا، سفید پتھر پر نصب تھا، لمبی چونچ کھولے پروں کو توئے پرداز کرنے پر آمادہ معلوم ہوتا تھا۔ اس بت کا نام نصر تھا۔ ذی القلعہ اس بت کی پرستش کرتے تھے۔ ان کے علاوہ دو، لات، منات، عزا، جہار، اوال، محترمہ، سعاد، سعیر، ایانس، رضا، ذو الکفین، زریس، شارک، آئم، مدان، عوف، مناف وغیرہ بہت سے بت اور عجیب عجیب شکل و صورت کے تھے۔ باجا ابھی تک بج رہا تھا، اب گھنٹے، گھڑیال اور جھانج بھی بجنے لگے تھے۔ ہر بت پتھر کے چبوترے پر نصب تھا اور ہر بت کے سامنے اس کا پجاری بیٹھا تھا۔ تمام بتوں کے سامنے بت پرست سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ ابو طالب، حمزہ اور عباس خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھ کر ہبل کے سجدے میں جا پڑے تھے۔ تمام لوگ خاموشی سے بت کو پوج رہے تھے۔ بت پرستی کا ایسا منظر مشکل سے کسی کی نظروں سے گزرا ہوگا۔ ابھی یہ لوگ سجدے میں ہی پڑے ہوئے تھے کہ باد صرصر تیز جھونکے چلنے لگے، ہوا ریت کے ذروں کو اٹھا اٹھا کر لانے لگی۔ اب آفتاب طویل ہو کر اس قدر بلند ہو گیا تھا، دھوپ پر چاروں طرف پھیل گئی تھی، مگر آج دھوپ میں چمک و تیزی و تپش نہ تھی جو روزانہ ہوتی تھی، بلکہ خلاف معمول دھوپ پھیکی مانند اور قدرے سرخ مائل تھی۔ لوگ سجدے سے سر اٹھا اٹھا کر نہایت ادب سے کھڑے ہوئے اور ہاتھ باندھ باندھ کر نظریں جھکا جھکا کر خاموش کھڑے ہو گئے۔ وہ بت کا اس قدر احترام کرتے تھے، اس قدر ان سے ڈرتے تھے کہ آنکھ بھر کر انہیں نہ دیکھتے تھے، ان کی عظمت و جلال سے خائف رہتے تھے۔ بتوں سے ڈرنے کی وجہ سے تو ہم پرست بھی ہو گئے تھے، پجاریوں نے انہیں اور بھی ڈرا ڈرا کر ادھم پرست بنا دیا تھا۔ اب یہ لوگ کھڑے ہی ہوئے تھے کہ تیز و تند ہوا کے جھونکے چلنے لگے۔ سب نے گھبرا گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان سرخ ہو رہا تھا، ایسا سرخ جیسے اس میں آگ لگ گئی ہو اور آگ کے شعلے نے اسے سرخ بنا دیا ہو۔
لوگ حیرت اور خوف زدہ نظروں سے آسمان کو دیکھنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے آسمان کا سرخ رنگ سیاہ میں تبدیل ہونے لگا، بالکل اس طرح آگ کے بعد دھوئیں کے گٹ ماحول کو تیرہ وقار کر دیا کرتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر عربوں کے حواس جاتے رہے۔ وہ ایک دفعہ اور اپنے معبودوں کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تمام بت پرست، سارے پجاری نہایت خائف اور گریزاں تھے، سب کے سب گھبرا رہے تھے۔ پجاریوں نے قدرے بلند آواز سے کہا، گریہ جاری کرو۔ بتوں کے پجاری نے خوب روئے، بتوں سے اس بلا کو دور کرنے کے لیے دعا مانگو۔ ایک عام گریہ جاری کی آواز بلند ہوئی، لوگ چیخنے اور چلانے لگے، رو رو کر بتوں سے اس بلا سے محفوظ رہنے کی التجائیں کرنے لگے۔ ہوا اس قدر تیز ہو گئی تھی کہ سردیوں کے کوہے پیکر ستونوں کو ہلائے ڈالتی تھی۔ جو لوگ کھڑے ہوتے تھے انہیں جھٹکا دے کر گرا دیتی تھی۔ آفتاب گویا چھپ گیا تھا، دن رات سے تبدیل ہو چکا تھا، کوئی چیزیں نظر نہ آتی تھی۔ ہوا کے تیز جھونکے ریت کے انبار لا لا کر الٹ رہے تھے۔ ابو طالب اور ان کے بھائی جو خانہ کعبہ کے چھت پر تھے، چبوترے کے نیچے پڑے ہوئے تھے۔ ابو لہب کسی نہ کسی طرح ان سے الگ ہو گیا۔ ہوا نے اسے اٹھایا اور چھت سے نیچے گرا دیا۔ اس نے خوفناک چیخ ماری، مگر اس کی آواز چیخوں کی آواز میں مدھم ہو کر رہ گئی۔ اس وقت مکہ پر قہر الہی کا نزول ہو رہا تھا۔ ملائک نے خدا کے حکم سے ہوا کے تمام دروازے کھول دیے تھے اور ہوا اپنی پوری طاقت سے مکہ والوں پر حملہ ور ہو رہی تھی۔ تاریکی بحر ظلمات سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ بچے اور بوڑھے سب کے سب چیخ چلا رہے تھے، رو رو کر اپنے معبودوں سے التجا کر رہے تھے، مگر ان کے معبود پتھر کے تھے، وہ کچھ سنتے ہی نہ تھے۔ ان کے پرستاروں پر قہر الہی کا نزول ہو رہا تھا اور وہ خاموش کھڑے دیکھ رہے تھے۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ قیامت آج ہی واقع ہوگی، کائنات کا ذرہ ذرہ آج ہی مٹ جائے گا، عربیہ عناصر ٹکرا ٹکرا کر چور چور ہو جائیں گے اور آسمان پھٹ کر ان کے اوپر گر پڑے گا۔ اس خیال سے ان کے دل ہل گئے، سب کانپ گئے، وہ بھی چیخ چیخ کر رونے لگے۔ خدا کو ان کی آہ زاری پر رحم آیا۔ ہوا تند کے جھونکے کم ہونے لگے، اندھیرا جھپٹتے جھپٹتے اجالا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہوا تھم گئی، گردہ غبار چھٹ گیا، آفتاب چمکنے لگا۔ عربوں کی جان میں جان آئی، وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ آسمان گردے میں نہایا ہوا تھا، گرد و غبار مٹ رہا تھا۔ ابھی یہ لوگ کھڑے ہی ہوئے تھے کہ انہوں نے مغرب کی طرف ایک عجیب قسم کی روشنی اور چمک دیکھی۔ عوام انسان میں اس روشنی کو دیکھ کر حیرانگی چھا گئی۔ اس سے پہلے انہوں نے نہ یہ ایسی روشنی دیکھی تھی اور نہ ایسی چمک۔ ابھی وہ حیران ہی ہو رہے تھے کہ ایک بوڑھے آدمی نے بلند آواز سے کہا، شریف عربوں، تم نے اس روشنی اور چمک کو دیکھا؟ آؤ میں تم کو بتاؤں کہ کیا بات ہے۔ سب لوگ اس کی طرف دوڑے۔ بوڑھا ایک اونچے چبوترے پر چڑھ کر کہنے لگا، سب خاموش ہو جاؤ، ایسا خاموش کہ میری کمزور آواز تم میں سے ہر شخص سن سکے۔ سب لوگ نہایت خاموشی سے کھڑے ہو کر اس بوڑھے کو دیکھنے لگے۔ اس عرصہ میں ابو طالب اور ان کے بھائی بھی خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے اتر کر بوڑھے کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ اس وقت بیت الحرم میں سکوت مرگ طاری تھا، ہر شخص چپ چاپ کھڑا بوڑھے کو دیکھ رہا تھا۔ ابو لہب جو خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے لڑک گیا تھا، اس کے پاؤں پر ضرب آ گئی تھی، وہ بھی لنگڑاتا ہوا چل کر ابو طالب کے پاس آ کھڑا ہوا اور بوڑھے کو غور بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔